بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 153 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصلاۃ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد معزون نے اگر کسی شخص کو قتل کر دیا اور پھر مقتول کے ورثہ سے وہ بذات خود صلح کرنا چاہے، اپنی جان قصاص سے بچانا چاہے، تو یہ صلح کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً بتائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ذکر کریں گے کہ عبد معزون کے غلام نے اگر کسی کو قتل کیا ہو اور وہ صلح کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے یا کہ نہیں۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَعْذُونُ رَجُلًا عَمْدًا لَمْ يَجُزْ صُلْحُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِن قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْهُ جَازَ ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرض صح ولو عاتق موسر عبدا مشتركا فصالحه الشريك على أكثر من نصف قيمته لا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلا یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں وَإِن قَتَلَ الْعَبْدُ، عبد سے مراد یہاں پر عبد معزون ہے، یعنی وہ غلام جس کو آقا نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو، یعنی معزون لہو فی التجارہ، جس کو آقا نے تجارت میں کرنے کی اجازت دی ہو، ایسا غلام اگر کسی کو قتل کر دے اور پھر اس کے بعد اس مقتول کی ورثہ اس سے قصاص لینا چاہے اور وہ قصاص کے لیے تیار نہ ہوں بلکہ ورثہ سے کہے کہ میں آپ کو اس مقتول کی دیت دیتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ دیت دینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اگرچہ مقتول کی ورثہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس معزون لہو فی التجارہ غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے، اس کے ذات کا نہیں، تو لہذا غیر کا مال دے کر یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اور غیر کے مال پر اس کے لیے مصالحت کی اجازت نہیں۔ تو فرماتے وَإِن قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَعْذُونُ، اگر عبد معزون نے قتل کیا رجلاً عمدن کسی شخص کو قصدن، عمدن کی قید اس لیے لگائی خطأ قتل کیا ہو تو اس صورت میں تو پھر دیت ہی ہے، قصاص تو نہیں ہے، اس کے مسائل الگ ہوں گے۔ تو فرماتے لم یجوز صلحہ عن نفسہ، اگر کسی کو عمدن قتل کیا ہو تو اس کے بعد اگر اپنے نفس سے یہ مصالحت کرنا چاہے اب پیسے دے کر تو لم یجوز صلحہ، تو اس عبد معزون کا مصالحت کرنا جائز نہ ہوگا عن نفسہ، اپنی ذات کی طرف سے، اپنے جان بچا کر اس کے لیے پیسہ دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ پیسہ کس کا ہے بھئی؟ وہ اس کے آقا کا ہے، اس کی ذات کا نہیں۔ اگر آقا نے اجازت دے دی کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کو قصاص نہیں ہونی چاہیے، بس دیت دے رہو، میں آپ کی طرف سے پیسہ ادا کرتا ہوں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ وَإِن قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَ عَنْهُ جَازَ۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اس عبد معزون نے، یعنی جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو، ایک غلام خریدا اور اس غلام کے ہاتھ سے کوئی شخص قصدن قتل ہوا، تو فرماتے ہیں اب اگر یہ عبد معزون لہو یہ اس غلام جو اس نے خریدا ہے اس کی قیمت دے کر یا دیت دے کر اس کی جان چھڑا لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ تجارت میں یہ ہے کہ جو اس کے آقا کا مال ہے وہ اس کے پاس صحیح سلامت لوٹایا جائے۔ تو اب یہاں پر غلام کو باقی رکھنا یہ تجارت کا حصہ ہے، تو اگر یہ پیسے دے کر اس کو زندہ رکھتا ہے تو یہ جائز۔ وَإِن قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ، اگر اس نے قتل کیا عبدن ایسے غلام نے لہو جو اس عبد معزون کا تھا رجلاً کسی شخص کو قصدن
فصالح عنہ بس معزون نے عبد معزون نے مصالحت کر لی اس اپنے غلام کی طرف سے جازا تو یہ جائز ہے۔ ولو صالح عن المغصوب المتلف، مغصوب متلف سے مراد اگر کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی اور پھر وہ اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی، اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو چیز اس نے غصب کی ہو اس غصب شدہ چیز کی قیمت کے برابر اگر غاصب اور مغصوب منہ آپس میں مصالحت کر لیں تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو متلف ہوگی، ہلاک ہو گئی ہے، موجود نہیں ہے، تو اب اس کی قیمت اور اس کے برابر اس کے ساتھ مصالحت کر لے۔ اس مغصوب المتلف کی قیمت 10,000 اور اس نے 10,000 میں مصالحت کر لی تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مغصوب المتلف کی قیمت 10,000 ہے اور یہ اس سے 20,000 وصول کر رہا ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو فرماتے اگر قضاء قاضی ہوئی ہو تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے، بس قضاء قاضی کے بعد جو مغصوب المتلف کی قیمت تھی 10,000 وہی دینا ضروری ہے، اس سے کم زیادتی یہ ربا ہے۔ اور اگر قضاء قاضی نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں پھر اس کی قیمت دینا، اس کی قیمت سے زائد پر مصالحت کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائز ہے، تو صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائز اس لیے ہے کہ ابھی تک اگر قضاء قاضی نہیں ہوئی تو یہ مغصوب المتلف کی قیمت طے کرنا ان کے آپس کی رضامندی ہے، تو اگر یہ 20,000 طے کر لے اور مغصوب المتلف 10,000 کے ہو تو اس میں کسی قسم کا ربا وغیرہ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اختلاف جنس ہے اور جب ربا بھی لازم نہیں آ رہا۔ ہاں اگر قضاء قاضی ہو چکی تو پھر تو مغصوب المتلف کی قیمت طے شدہ ہے، وہی 10,000 ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی قیمت طے ہو جاتی ہے، وہ غاصب کو دینی پڑتی ہے۔ اب اگر وہ 20,000 سے مصالحت کرتا ہے تو پھر یہ ربا ہے اور یہ جائز نہیں۔ وَلَوْ صَالَحَ عَنِ الْمَغْصُوبِ الْمُتْلَفِ بِمَا زَادَ عَلَى قیمت، اس کی قیمت کے زائد پر، او علی عرض یا سامان پر، صح اس کی قیمت کے زائد پر، او علی عرض یا سامان پر مصالحت کر لے تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اختلاف جنس ہے۔ وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرٌ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے زید اور عامر کے درمیان، وہ مشترک ہے، 50,000 قیمت زید کی طرف زید نے دی ہے اور 50,000 بکر نے دی ہے یا 50,000 عامر نے دی ہے، تو زید اور عامر کے درمیان یہ غلام مشترک ہے، زید مال تھا، اس نے اپنی طرف سے وہ غلام آزاد کر دیا۔ اب جو معصر ہے عامر تو وہ اس کی طرف سے بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی وجہ سے اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتق شخصا من عبد مشترک بینہ و بین شریکہ قوم علیہ نصیب شریکہ، تو اس غلام میں جو اس کے ساتھی کا حصہ ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ غلام آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ موسر ہے تو اب ادا کرے، وگرنہ مالداری کے بعد پھر اس کو آزاد کرنا، قیمت اس کی دینی ہوگی۔ تو اب اگر موسر نے، مالدار آدمی نے غلام آزاد کر دیا جو مشترک تھا اس کے اور تنگ دست آدمی کے درمیان، فصالح الشریک علی اکثر من نصف القیمت، اب اگر اس صورت میں یہ شریک اس غلام سے مصالحت کرتا ہے نصف قیمت سے زائد پر، تو فرماتے ہیں لا، یہ مصالحت اس کے لیے کرنا جائز نہیں، اے لا یجوز، یہ جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ غلام کا نصف جب بک جائے تو دوسرا نصف کی قیمت خود بخود طے ہو جاتی ہے شرعاً۔ اب اگر اس قیمت سے یہ زائد پر مصالحت کرے گا تو یہ ربا لازم آئے گا اور یہ ربا جائز نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج سب سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر وہ عبد معزون کسی کو قتل کر لے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ پیسے دے کر فدیہ نہیں دے سکتا مگر آقا کی اجازت سے۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ مغصوب المتلف پر اگر مصالحت ہو تو اس کی قیمت سے زائد پر بھی مصالحت جائز ہے اور سامان پر بھی جائز ہے، لیکن یہ قاضی سے پہلے ہے۔ اگر قضاء قاضی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت سے زائد پر پھر مصالحت جائز نہیں۔ اسی طرح پھر آخر میں ہم نے پڑھا
کہ مالدار غلام جو دو بندوں کے درمیان مشترک ہو. اس طرح ہم نے پڑھا کہ غلام جو دو بندوں کے درمیان مشترک ہو، مالدار اپنا حصہ آزاد کر لے تو دوسرے شریک کا حصہ خود بخود ادا ہو جائے گا. اب دوسرے شریک کے حصے کی قیمت بھی طے ہو جاتی ہے شرعاً، تو لہذا اس کی اس قیمت سے زیادت پر مصالحت کرنا جائز نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.